بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 195 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے استیقاظ کا مطلب اور اضاءت کا فاعل۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت والاستیقاظ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم ایک تو استیقاظ کا معنی و مفہوم پڑھیں گے، چونکہ گزشتہ آیت میں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، تو الذی استوقد جو ہے وہ استوقد چونکہ استیقاظ سے مشتق ہے تو پھر استیقاظ کا مطلب ہم سمجھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ آگ جو نار کا لفظ آیا ہے تو نار یہ کس سے مشتق ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے وہ بھی سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اضاءت یعنی جو آئندہ ہماری عبارت آ رہی ہے فلما اضاءت ما حولہ میں اضاءت کا فاعل کون ہے اور اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر حول کا جو لفظ ہے اس کی بھی وضاحت ہوگی۔ تو خیر یہ میں نے کچھ چیدہ باتیں آپ سے عرض کی کہ یہ ہم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اضافی بھی ہمیں سننے کو ملے۔ تو بلا تاخیر ہم سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کریں گے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں والاستیقاظ طلب الوقود والسعی فی تحصیلہ، کہتے ہیں کہ استیقاظ وہ وقود کو طلب کرنا ہے، والسعی فی تحصیلہ، اور اس کو حاصل کرنے میں کوشش کرنا ہے، اور وہو سطوع النار، اور یہ وقود کسے بولتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آگ کے بھڑکنے کو بولتے ہیں، وارتفاع لہبھا، اور اس کے شعلوں کے بلند ہونے کو بولتے ہیں۔ واشتقاق النار من نارا ینور نورا، اور نار کا مشتق ہونا وہ نارا ینور نورا سے ہے، اذا نفرا، جب کوئی شخص فرار ہو جائے، لأن فیہا حرکتا و اضطرابا، اس لیے کہ اس میں حرکت اور ایک بے کلی سی بے چینی سی ہوتی ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ ای النار ما حول المستوقد ان جعلتها متعدیتا، پس جب آگ نے روشن کر لیا اس کے ارد گرد کو، یعنی آگ نے روشن کیا مستوقد کے ارد گرد کو، اگر آپ یہاں پر اس اضاءت کو متعدی بناتے ہیں تو تب یہ ترجمہ ہوگا وَإِلَّا أَمْكَنَ أَن تَكُونَ مُسْتَنَدَةً إِلَى مَا، ورنہ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ ماں کی طرف کی گئی ہو، اور پھر ماں کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو وہ تانیث ہو لِأَنَّ مَا حَوْلَهُ أَشْيَاءٌ وَأَمَاكِن، اور پھر تانیث کی طرف کی گئی ہو، اور اس لیے کہ اس کے جو ارد گرد چیزیں ہیں، یعنی یہ تانیث کی خیر جو بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ تانیث کس لیے لائے فعل کو، تو کہتے ہیں اس لیے کہ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اشیاء ہیں، وہ مختلف جگہیں ہیں، او الی ضمیر النار، یا پھر یہ مسند ہو، اس کی نسبت ہو نار کی ضمیر کی طرف، وما موصولۃ فی معنی الامکنۃ نصب علی الظرف، اور ما جو ہے یہ امکنہ کے معنی میں ہو کر موصولہ ہوگا اور ظرف کی بنیاد پر اس کو نصب دی گئی ہوگی، او مزیدۃ، اور یا پھر یہ زائدہ ہوگا، وحولہ ظرف، اور جو حول کا لفظ آیا یہ ظرف ہے، وتعلیف الحول للدوران، اور حول کا مؤلف ہونا یہ پھیرنے کے لیے ہوتا ہے، چکر لگانے کے لیے ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے۔ وقیل للعام حول لأنہ یدور، اور سال کو بھی حول اسی لیے بولا جاتا ہے کہ وہ گھومتا رہتا ہے، وہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ جو آپ نے سماعت کیا۔ تو اب حسب وعدہ ہم اس کی وضاحت اور تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے تو وہ استیقاظ کے حوالے سے کریں گے۔ استیقاظ چونکہ یہ مجرد اس کا مادہ دیکھیں تو وہ قاف واو دال ہے،
اور پھر باب استفعال کا مصدر استیقاظ ہے، اور اس سے پھر جو صیغہ مشتق ہوتا ہے تو وہ صیغہ ہے کہ استوقد۔ تو استیقاظ کا جو اپنا معنی اور مفہوم ہے تو وہ بیان کر دیا کہ اصل میں کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، آگ کا دہکنا، یہ دہکنے کو چاہنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور جو وقود کا دوسرا معنی ہے تو وہ آگ کا اٹھنا ہے، اس کے شعلوں کا بلند ہونا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نار کا اشتقاق وہ نار یا نور نورن سے ہے کہ یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز بد کے بھاگے، تو آگ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بھی کیونکہ حرکت ہوتی ہے اور بے چینی سی ہوتی ہے، شعلے اس کے بلند ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فلما اضاءت کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر اضاءت، یہ اس میں اضاء میں دو احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ لازم ہو، تو لازم ہوگا تو پھر اس کا فاعل ظاہر ہے وہ کچھ اور ہوگا، اور دوسرا یہ کہ متعدی ہو، تو متعدی ہوگا تو پھر اس کا مطلب اثر فاعل کا کسی دوسرے پہ پڑے گا۔ تو اب اگر اضاء لازم ہو تو جیسے اضاء الشیء یہ بولتے ہیں تو کہ شے جو ہے وہ خود ہی کیا ہو گئی، روشن ہو گئی۔ تو اسی طرح یہ اس طرح بھی آتا ہے کہ اضاءہ غیرہ، کہ اس کو دوسری چیز نے روشن کر دیا۔ اور اگر یہاں پر اس کو اضاء کو دوسرے معنی میں کریں، یعنی اس کو متعدی بنائیں، تو لازم کی صورت میں تو اس کے فاعل میں دو احتمال ہیں، یا یہ کہ فاعل اس کا جو ہے وہ ما ہو، تو اب ما میں وہی دو احتمال چلیں گے، یعنی کہ اب اگر اس کا فاعل ما ہوتا ہے تو ما موصولہ بھی ہو سکتا ہے، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر ما کو آپ موصوفہ بنائیں تو اشیاء اور اماکن کے معنی میں ہوگا، یعنی اشیاء اماکن کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں، مختلف جگہیں۔ اور اگر آپ ما کو موصولہ بناتے ہیں تو موصولہ ہونے کی صورت میں یہ حولہ ثابتۃ کا ظرف ہو کر یہ صلہ ہو جائے گا۔ تو اب خیر یہ کہ اگر آپ اضاء کو لازم بنائیں تو اس کے فاعل میں دو احتمال ہوں گے، یا یہ کہ ما فاعل ہو اور ما میں وہی دو احتمال ہوں گے، یا موصول ہونے کا یا موصوف ہونے کا۔ موصول ہونے کی صورت میں حولہ جو ہے یہ صلہ ہوگا، اور موصوف ہونے کی صورت میں صفت ہوگا۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ پس جب روشن ہو گئیں وہ چیزیں جو مستوقد کے آس پاس ہیں۔ اچھا، یہ ایک کا احتمال تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ فاعل ضمیر ہو جو نار کی طرف لوٹے، یعنی اس صورت میں کہ ما میں تین احتمال پھر ہو جائیں گے اگر آپ اس کا فاعل وہ ضمیر بناتے ہیں جو نار کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا، وہ احتمال کس نے ہوں گے؟ تین کون کون سے؟ ایک تو وہی موصولہ، دوسرا بھی وہی موصوفہ، تیسرا یہ کہ یہ زائدہ ہوگا۔ اگر موصولہ یا موصوفہ ہے تو پھر یہاں پر بھی یہ امکنہ کے معنی میں ہو کر، یہ اماکن کے معنی میں ہو کر اضاءت کا مفعول فی ہو جائے گا۔ پھر اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ پس جب آگ روشن ہو گئی ان جگہوں میں جو مستوقد کے آس پاس ہیں، اور جب ما زائدہ ہوگا تو حول و اضافت اضاءت کا مفعول فی ہوگا۔ پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ پس جب روشن ہو گئی آگ اس کے آس پاس۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ما کے حوالے سے موصولہ ہونا یا موصوفہ ہونا اس کو معنی میں فرق کر رہا ہے۔ اور دوسری اگر حاصل کلام بات کریں تو اضاءت، جیسے ماتن نے یعنی بیضاوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ای نار ما حولہ المستوقد، کہ ما حول المستوقد، کہ یہ اس کا فاعل نار ہوگا، اور اس نے روشن کیا کس کو؟ مستوقد کے ارد گرد کو۔ کب؟ جب اس کو آپ متعدی بناتے ہیں کہ آگ نے روشن کیا۔ تو اگر آپ اسے متعدی بناتے ہی نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ اضاءت جو ہے اس کی نسبت ما کی طرف ہو جائے گی کہ جو اس کے ارد گرد ہے وہ چیزیں خود روشن ہو گئیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں فرماتے ہیں کہ حول یہ ظرف ہے، اور ظرف جو ہے یعنی یہ حول کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی اصل جو معنی ہوتا ہے وہ گھمانے کے ہیں، گردش کے ہیں، اس کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اور پھر اس پر وہ ایک بطور تفریح بات کرتے ہیں کہ جیسے سال ہے
تو سال کو بھی حول بولتے ہیں، جیسے زکوٰۃ کے باب میں بھی حولان حول شرط ہوتا ہے سال کا گھوم جانا. تو اصل میں وہ سال کو حول اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک موسم سے دوسرے موسم کی جانب، ایک فصل سے دوسرے فصل کی جانب، ایک دن سے دوسرے دن کی جانب وہ گھومتا رہتا ہے. تو بہرحال حاصل کلام یہ کہ ہمارے اس سبق میں حول کا معنی کیا ہے ہم نے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی. اسی طرح استیقاظ کا معنی کیا ہے، آگ بھڑکنا یا اس کے شعلوں کا بلند ہونا، جو بھی معنی ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. النار کس سے مشتق ہے، اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اضاعت کا فاعل کون سا ہے، یہ لازم ہے متعدی ہے، یہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اور پھر اضاعت ما حولہ میں جو ما ہے یہ موصولہ ہے یا موصوف ہے، یہ بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. تو آپ یہ جتنے بھی میں نے آخر میں ہیڈنگ کے طور پہ کچھ نام لیے ہیں، وضاحتیں کی ہیں، آپ ان کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں. یہی آپ کے سوالات ہیں اور ان کے جو خلاصے ہوں گے وہی آپ کے جوابات ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.